ایک جنگل میں کووں کا پریوار رہتا تھا۔ وہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ کالو کوا اپنے پریوار کا بہت اچھے سے خیال رکھتا، لیکن اس کی ایک عادت بری تھی کہ وہ اپنے بچوں کی غلطیاں نظر انداز کرتا اور یہ دعویٰ کرتا کہ پورے جنگل میں اسی کے بچے خوبصورت اور بدھیمان ہیں۔ اس بات کی وجہ سے جنگل میں باقی پکشی بہت تنگ تھے، لیکن کالو کسی کی نہ سنتا، بلکہ وہ جان بوجھ کر وہ کام کرتا جس سے دوسرے پکشیوں کو برا لگے۔ اسی جنگل میں ایک خونخوار چیل بھی رہتی تھی جس سے سب پکشی نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ چیل شکار کرنے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس لیے جنگل کے تمام پکشی چیل سے دور رہتے۔ ایک دن کالو اپنی پتنی کالی کو کہتا ہے، ارے کالی، یار ہمارے جنگل کے پکشی کتنے خود غرض ہیں۔ دیکھو چیل بیچاری اکیلی رہتی ہے، لیکن یہ سب ان سے بات کرنا تو دور، اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، احساس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے کالو، اس دست تیر سے دور ہی رہنا بہتر ہے، اسے موقع ملا تو ہمارے بچے بھی کھا جائے گی۔ ارے کالی، ایسا نہیں ہے، اگر ہم چیل سے دوستی کر لیں تو وہ ہمارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور دیکھنا چیل سے ہماری دوستی جنگل کے پکشیوں کے اندر آگ لگا دے گی، آگ۔ کالی کالو کو بہت سمجھاتی ہے، لیکن کالو اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ اسے چیل سے دوستی صرف اس لیے کرنی تھی کیونکہ جنگل کے باقی پکشی چیل سے نفرت کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے اور تمام پکشی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ کالو کے لیے اچھا موقع تھا، لیکن وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرتا ہے۔ 2 دن کے بعد بارش رک جاتی ہے اور کالو چیل کے پاس جانے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر کالو اڑتا ہوا چیل کے پاس چلا جاتا ہے۔ پہلے تو چیل کالو کو دیکھ کر چونک جاتی ہے، لیکن پھر آنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ ارے او کوے، تمہیں اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا جو سیدھا میرے پاس چلے آئے؟ دیکھو چیل دیدی، میں تم سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھلے جنگل کے تمام پکشی تم سے نفرت کریں، لیکن میں تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اچھا، کون سی شرط ہے تمہاری، بتاؤ۔ شرط یہ ہے کہ تم کبھی میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، بلکہ ان کی حفاظت کرو گی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ جب میں شکار کرنے آؤں تو تم میری مدد کرو گے۔ تمہاری شرط مجھے قبول ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اچھا، تو اب مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں ان پر حملہ نہ کروں۔ پھر کالو چیل کو اپنے بچوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ کالو کی بات سننے کے بعد چیل کہتی ہے، اچھا، میں سمجھ گئی، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ساری باتیں طے ہونے کے بعد کالو وہاں سے نکل آتا ہے اور واپسی کا سفر کرنے لگتا ہے۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد آخر وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ ایک دن کالو کسی کام سے جنگل سے باہر چلا جاتا ہے اور کالی بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ اسی دن چیل اچانک سے جنگل میں آ جاتی ہے اور شکار ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہ سب پکشیوں کے گھونسلے چیک کرنے لگتی ہے، لیکن سب میں بچوں کے ماتا پتا موجود تھے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی جب چیل کو بچے نہ ملے تو وہ ایک پیڑ پر بیٹھ کر کالو کے آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے کہ جیسے وہ آئے اور شکار کرنے میں اس کی مدد کرے۔ کافی دیر ہونے کے بعد بھی کالو نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے کام سے جنگل سے باہر گیا ہوا تھا۔ چیل پیڑ پر بیٹھ کر کالو کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس کی نظر ایک گھونسلے پر پڑی جس میں صرف بچے موجود تھے۔ چیل بچوں کو اکیلا دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہوا، چلو آج انہی کو اپنا کھانا بناتی ہوں۔ پھر چیل ان پر حملہ کر دیتی ہے اور دونوں بچوں کو مار دیتی ہے۔ بچوں کو مار کر چیل انہیں اپنے ساتھ لے جانے والی ہی تھی کہ کالو آ جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر شور مچانے لگتا ہے۔ ارے کم بخت چیل، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا اور تم نے میرے ہی بچوں کو کھا لیا، لعنت ہو تم پر۔ ارے میرے پڑوسیوں، کہاں مر گئے؟ جلدی آ جاؤ اور دیکھو چیل نے انت کر دیا، اس نے میرے بچوں کو مار ڈالا، بیڑا گرک ہو اس چیل کا۔ کالو کی چیخیں سن کر سب پکشی جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر چیل پر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ چیل ظالم ہے۔ اتنے میں چیل بولی، رکو ذرا، رکو،
तुम लोगों ने जो कालू के मुंह से सुनी वो आधी बात है, पूरी बात तुम लोग नहीं जानते। अरे क्या है पूरी बात? बात यह है कि कुछ दिन पहले कालू मेरे पास आया था। इसने मेरे साथ दोस्ती की और ये शर्त रखी कि मैं इसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाऊं। मैंने उसकी ये शर्त कबूल कर ली। फिर मैंने इनसे अपने बच्चों के बारे में पूछा तो कालू ने क्या बताया वो इसी से पूछ लो। अरे कालू, तुमने चील को अपने बच्चों के बारे में क्या बताया? अरे मैंने वही बताया जो हकीकत है। मैंने कहा मेरे बच्चे जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। उनका रंग गोरा और बहुत ही नफीस है। उनकी जबान बहुत ही मीठी है, इसलिए वो बहुत मीठा बोलते हैं। इसमें गलत क्या है? ये बात सुनकर चील बोलने लगी। मैं जब शिकार करने के लिए आई तो सब घोंसलों में बच्चों के माता पिता मौजूद थे। फिर मुझे ये घोंसला नजर आया जिसमें बहुत ही बदसूरत, काले और जहरीली आवाज निकालने वाले बच्चे मौजूद थे। बच्चों को अकेला देखकर मैंने ये सोचकर हमला कर दिया कि बच्चे कालू के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बच्चे तो गोरे, नाजुक और बहुत ही मीठी बोली बोलने वाले हैं। अब आप ही बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? चील की बात सुनकर सब पक्षी कालू को घूरने लगते हैं। देखो कालू, इसमें चील का कोई कसूर नहीं, गलती सारी तुम्हारी है। अगर तुम चील को अपने बच्चों के बारे में सही जानकारी देते तो आज वो जिंदा होते। तुम्हारी इसी आदत की वजह से आज तुम्हारे बच्चे हमेशा के लिए तुमसे बिछड़ गए। कालू ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। देखा प्यारे बच्चों, अपनी औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी दुनिया कुछ भी नहीं। इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसकी आदतों की वजह से ही उठाना पड़ता है। इसलिए हमें अपने फैसले हकीकत को सामने रख कर करने चाहिए ताकि आने वाले नुकसान से बचा जा सके।